فجر کی 2 سنتوں کے بعد اولاد کی کامیابی کے لیے یہ تسبیح پڑھو، راتوں رات اولاد کامیاب اور مشہور ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، فجر کی 2 رکعت سنتیں ایسی عظیم عبادت ہے جن کی فضیلت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے بار بار بیان فرمائی اور جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ترک نہ کرتے تھے۔ انہی مبارک سنتوں کے بعد اگر بندہ اپنے رب کی طرف خالص دل سے رجوع کرے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرے اور ذکر و تسبیح کے ذریعے اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ درخواست کرے تو یہ وہ اوقات ہوتے ہیں جن میں دعا قبول ہونے کی امید بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انسان جب والدین کی محبت کے جذبات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے تو اس دعا میں ایک خاص تاثیر اور روحانی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں والدین کی دعاؤں کے بارے میں جہاں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے، وہیں ہدایت کے لیے سب سے زیادہ مؤثر والدین کی دعا ہے۔ تو ہمارا آج کا وظیفہ بھی والدین کی طرف سے اولاد کے لیے نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد ایک ایسی تسبیح پڑھنے کا عمل ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی اولاد کامیاب ہو، عزت، شہرت، دولت سب کچھ ملے، زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھے، تو وہ یہ تسبیح پڑھ لے۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے راتوں رات ترقی کی راہ پر اولاد گامزن ہو جاتی ہے۔ تو اس تسبیح کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اذکار اور تسبیحات سے واضح فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں۔ یہ تسبیح اتنی عظیم فضیلت رکھتی ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں، تو سوچئے کہ وہ والدین جو فجر کی سنتوں کے بعد اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو کس قدر قبولیت عطا فرماتا ہوگا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز فجر کے بعد اللہ کا ذکر کرتا ہے جہاں تک کہ سورج نکل آئے، اس کے لیے حج عمرہ کا ثواب ہے۔ یہ فضیلت اس ذکر کی تاثیر کو بہت واضح بیان کرتی ہے۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ والدین کی نیت خالص ہو، دل میں یقین ہو، زبان ذکر میں مشغول ہو اور وقت فجر کا ہو۔ جب رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں تو اولاد کے لیے کی جانے والی تسبیح اور دعائیں بےحد مؤثر ہوتی ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد کی جانے والی تسبیح میں انسان کے اندر ایک روحانی اور طاقت پیدا ہوتی ہے جو اس کے الفاظ کو اثر آفرین بنا دیتی ہے۔ والدین جب کہتے ہیں، یا اللہ میری اولاد کو دین اور دنیا کی کامیابی دے، ان کے اخلاق بہتر کر، ان کا مستقبل روشن کرنا، انہیں نیک، صالحہ، ہدایت یافتہ اور باکردار بنانا، انہیں رزق حلال عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے جواب میں ان کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے جن کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ دعا ظاہر کرتی ہے کہ اولاد کی کامیابی صرف دنیاوی برتری سے نہیں بلکہ عبادت، تقوی اور نیکی سے ہوتی ہے۔ فجر کے بعد کی جانے والی تسبیح والدین کے دلوں کو اللہ کی محبت سے لبریز کرتی ہے، جس سے ان کی دعاؤں میں مزید طاقت پیدا ہوتی ہے۔ الغرض فرض کی سنتوں کے بعد کی جانے والی تسبیح ایک ایسا روحانی نسخہ ہے جو والدین کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، ان کے دلوں میں امید پیدا کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو طاقتور بناتا ہے۔ لہٰذا جو والدین فجر کی رکعت سنتیں ادا کرنے کے بعد اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوتی ہے بلکہ اخلاق، کردار، نیت اور مستقبل میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عزت بھی دیتا ہے، رزق بھی، شہرت بھی، اور سب سے بڑھ کر اپنی رضا بھی عطا کرتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد کامیاب ہو، عزت پائے، ہر زبان پر آپ کے بچے کا ذکر ہو اور اللہ اس کے نصیب کو روشن کر دے، تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ بیان دھیان سے سنیں۔ دنیا میں کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جن کی پہچان بچپن سے ہی بن جاتی ہے۔ ان کے اخلاق، ان کی ذہانت، ان کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ ہر کوئی انہیں جانتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے اور ان کی وجہ سے والدین کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ کچھ والدین تو ایسی شان و پہچان پاتے ہیں جو بڑے بڑے لوگوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی، صرف اسی لیے ان کی اولاد نے اللہ کے فضل سے یہ مقام پایا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ماں یا باپ اپنی اولاد کی ایسی کامیابی، عزت، روشن مستقبل اور نیکی چاہتے ہیں
تو فجر کی 2 سنتوں کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر یہ تسبیح پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے ناموں کی برکت سے، دعا کے اثر سے، فجر کے وقت کی پاکیزگی سے اللہ ان کی اولاد کی تقدیر میں عزت اور لوگوں کے دلوں میں ان کا محبت اور دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دیں گے۔ تو جو والدین سچے دل سے صبح کے وقت یہ تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ ان کی اولاد کے دل کو نرم کر دیتے ہیں، انہیں فرما بردار بناتے ہیں، ان کے راستے ہموار کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ان کا مقام بڑھاتے ہیں اور دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے نام کو روشن کر دیتے ہیں۔ تو یہ فجر کے وقت کی تسبیح والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے اور اس کی برکت سے نہ صرف اولاد کامیاب ہوتی ہے بلکہ والدین کا مقام بھی بلند ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اولاد اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن کبھی کبھی یہ نعمت آزمائش بھی بن جاتی ہے، کبھی خوشی کا سبب بنتی ہے اور کبھی والدین کے لیے دکھ کا باعث بنتی ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ کاش میری اولاد میرے لیے رحمت اور عزت کا سبب ہو۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد آپ کے لیے عزت اور باعث اور تقدیر کا سبب بنے اور سچی نعمت بنے، آپ کے لیے کامیابی لے کر آئے، دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے فخر بنے، تو اپنے بچوں کے لیے دعا اور تسبیح پڑھنا کبھی مت چھوڑیں تاکہ کل کو پچھتانا نہ پڑے، کیونکہ والدین کی دعا اولاد کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ اللہ پاک اس دعا کی برکت سے ان کے نصیب روشن کر دیتے ہیں، ان کو آنے والی ہر بری نظر، ہر شے، ہر فتنے سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ ان کو بری صحبت سے بچا لیتے ہیں، ان کے ارد گرد حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں اور وہ آزمائشوں سے نکل کر کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دل میں حسد رکھتے ہیں، اولاد کو بگاڑنا چاہتے ہیں یا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مگر جب ماں یا باپ فجر کے بعد جو ہے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کے بچوں کی ایسی حفاظت کرتے ہیں کہ دشمن بھی چالیں خود بخود الٹی پڑ جاتی ہیں۔ اولاد روشن مستقبل، نیک رویے اور مضبوط تقدیر کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ تو اس کے لیے اپنی اولاد کی خاطر یہ تسبیح لازمی پڑھا کریں، یہی دعا کل کو آپ کی ڈال اور ان کے لیے کامیابی کی کنجی بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اللہ کی حفاظت میں ہو، نیک کامیاب ہو اور عزت والی زندگی گزارے، تو فجر کی 2 سنتوں کے بعد دل میں اپنے بچوں کی تصور میں رکھیں اور اللہ سے یہ دعا کریں، یعنی یہ تسبیح پڑھیں۔ وہ تسبیح جب بندہ پڑھتا ہے تو فجر کی 2 سنتوں کے بعد تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ انہی ناموں کے ذریعے جب کوئی بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو اللہ پاک اس بندے کو بلند مرتبے پر فائز کر دیتا ہے، نہ صرف اسے بلکہ اس کی اولاد کو بھی۔ جس نیت کے لیے پڑھیں گے، اس نیت میں، اس مقصد میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی، آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ یہ وہ تسبیح ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اللہ پاک کے فضل و کرم سے نیک ہو، کامیاب ہو، عزت والی زندگی گزارے، تو فجر کی 2 سنتوں کے بعد یہ تسبیح لازمی پڑھا کریں۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس تسبیح کو نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد کتنی تعداد میں اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے صبح اٹھتے ہی باوضو ہو کر نماز فجر کی 2 سنتیں ادا کر لینی ہیں، اور اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، سو آپ کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے پڑھنے ہیں، اور ان ناموں کو پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں اولاد کی عزت، کامیابی، شہرت کا تصور ہونا چاہیے۔ تو آپ نے ان تینوں ناموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پڑھ لینا ہے اور پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 3 صفاتی نام اولاد کی کامیابی، عزت، ہدایت اور حفاظت کے لیے بہت مؤثر مانے جاتے ہیں۔ مستند اذکار میں شامل ہیں: یا فتح، اے راستہ کھولنے والے، اولاد کی کامیابی کے لیے دروازے کھلنے اور رکاوٹیں دور ہونے کے لیے۔ یا رزاق، اے رزق دینے والے، اولاد کے رزق، کیریئر اور عزت میں برکت کے لیے۔
یا کریمو اے عزت دینے والے، اولاد کے لیے عزت، مقام اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہونے کے لیے آپ نے یہ تینوں نام پڑھنے ہیں اور ملا کر پڑھنے ہیں تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے تینوں ناموں کی مکمل ایک تسبیح یعنی پورے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے آپ نے جو ایک اور تسبیح کرنی ہے، جو قرآن پاک کی ایک آیات پڑھنی ہے۔ یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جو خاص طور پر اولاد کے لیے اصلاح اور کامیابی کی بہترین دعا ہے۔ وہ دعا یہ ہے، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا۔ سورۃ ابراہیم، ترجمہ: اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ اس آیت کو صرف 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آج کے عمل کی تیسری تسبیح صرف 33 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی آپ نے سبحان اللہ علیہ کبیر، الحمدللہ علیہ کبیر۔ اے اللہ بلند، وہ اللہ بہت بلند اور برتر اور بہت زیادہ عظمت والا ہے، میں اس کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بہت بلند مرتبہ والا اور بہت عظمت والا ہے۔ 33 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لینے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفے کے آغاز میں آپ نے پڑھا تھا۔ پھر آخر میں اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے، ان کی عزت و شہرت و بلند مرتبے کے لیے آپ نے یہ دعا مانگ لینی ہے۔ انہیں نیک بنا، انہیں عزت دے، انہیں رزق حلال عطا فرما، انہیں دنیا اور آخرت میں سرخ رو فرما۔ جب آپ نے یہ ساری دعائیں کر لینی ہے، ناظرین اس عمل کو پڑھتے دوران آپ نے دل میں تصور اپنی اولاد کا رکھنا ہے اور اللہ پاک آپ کی اولاد کو نیکی، کامیابی، عزت اور ہر بری نیت سے محفوظ کر رہا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے اور ان کی ترقی میں ان کے لیے عزت پیدا کر رہا ہے۔ یہ عمل روزانہ خلوص نیت کے ساتھ کر سکتے ہیں، ورنہ کم سے کم 7 دن تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اس تسبیح کا مطلب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس تسبیح کی مدد سے، اس تسبیح کے نام سے، اس تسبیح کے صدقے آپ کی اولاد دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگی، نیک ہوگی اور ہر نظر بد، بری صحبت سے محفوظ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو نیک، عزت والا بنائے۔ جو لوگ اولاد کی خواہش مند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔